انزلناه فی لیلۃ القدر. اب اس بات کو سمجھیں کہ رمضان المبارک کا اور قرآن عظیم کا آپس میں کتنا بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر کی رات ہم نے اس کو نازل کیا ہے. پھر فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا، کیا معلوم، کیا ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے پھر خود قرآن اس کی تشریح کرتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل، برتر اور بہتر رات ہے، جس کا اجر اور ثواب اتنا دگنا ہو چکا ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے، یہ جس دن آپ نے 20واں روزہ رکھا ہے، تو جو آدمی اس لیلۃ القدر کے اندر مطلب اس کی اہتمام کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتا ہے، تو وہ اپنے 20ویں روزے کے بعد اس کی خصوصی طور پر اپنے عبادات میں اضافہ کر دے، نوافل میں اضافہ کر دے، قرآن کی تلاوت کے اندر اس کا اضافہ کر دے، اور اس طرح تاکہ یہ جو ہے وہ آگے سلسلہ چلے. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ، اللہ کی ذات تو بندہ جب اس سے سوال کرتا ہے تو اللہ کی ذات تو سنتی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کہ میرے نبی، میرے ان بندوں کو بتا دو، جب تم مجھ سے سوال کرتے ہو، جب تم مجھے پکارتے ہو، جب دعا مانگتے ہو، تو بتا دو کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، اور تمہاری عجیب تو دعوت الداع ہے، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو بھی سنتا ہوں اور اس کا میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم وہ سعادت کو حاصل کر لو پاؤ. تو اس لیے لیلۃ القدر جو ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے لیے بھی بہت بڑا لمبا ٹائم اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے چاہیے کہ لیلۃ القدر جو ہے، کیونکہ اس کی فضائل اتنے بڑے آئے ہیں کہ وہ مختصر سے وقت میں اس کی پوری گفتگو مکمل نہیں ہوتی. اتنی زندگی نہیں ہوتی جتنی لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا وہ مقام ہے اور بہت بڑا رتبہ ہے. تو اس لیے اللہ پاک اس رات کو، اس کی برکتیں سمیٹنے کا جو ہے نا، ہم سب کو اللہ پاک نصیب کرے اور توفیق عطا فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک مسلمانوں کے لیے ایک بجٹ کا مہینہ ہے. اس میں جس طرح نماز کی نیت ہے، نوافل کا اجر و ثواب ہے، رمضان مبارک میں اس کا کیا کچھ ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آتا ہے، اللہ پاک اپنے قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ اس کے لیے اس کے 10 گنا اس سے زیادہ اس کا بدلہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں. یہ عام اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ عام حالات کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی رحمتوں دیکھو، اللہ کی اپنے بندوں پر نوازشیں دیکھو، کہ یہ میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ کا پاک کہتا ہے کہ میں اپنے فضل اور میں اپنے کرم سے اس اجر و ثواب میں، اس کے درجات میں 10 گنا اس میں اضافہ کر دیا. تو رمضان کا مہینہ، اگر آپ یہ عام مہینوں اس مہینوں کی اس کی یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے میں آپ اللہ جنم کے سارے دروازے پہ کھولے ہوئے ہیں، جہنم کے بند کیے ہوئے ہیں، شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے. تو اس میں اس کی فضیلت جو ہے وہ کتنی ہوگی، اور اس میں اس کے جو عبادات ہیں اس میں کتنا بڑا اجر ہوگا، اس میں کتنا بڑا اضافہ ہوگا، تو آپ خود اس کا آپ اندازہ کر لیں. یعنی we can't multiply with anything, because Allah subhanahu wa ta'ala, his blessing on the human being is behind our thinking, that their thinking and their parameters.
تو اس کے اندر جو اللہ رب العالمین جو ہے اس کی برکتیں کوئی ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں پورے بدرجہ اتم ہم اس میں ہم بیان الفاظ میں کر سکے. ہمیں نہیں ہے اس کی اتنی بڑی درجات اور اتنی بڑی فضیلت جو ہے نا وہ اس رمضان المبارک اس کے احاطہ ہی مشکل ہے. جس طرح اللہ کی تعریف جو ہے اللہ کی تعریف کا احاطہ کرنا مشکل ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی یہ اشجار ہیں یہ قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے یہ سعی بن جائے. پھر فرمایا کہ ایک سمندر نہیں اس طرح کہ پھر یہ 7 سمندر اور آپ بنا دیے جائیں اور یہ اللہ کی تعریف ہم سنا لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر کی 7 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی, سارے قلم بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد اور اللہ کی یہ ختم نہیں ہوگی. آپ اس کا اندازہ کر لیں. تو یہ رمضان المبارک جو ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص, ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ بدعا جبریل امین, یہ جبریل امین جب ممبر پہ تشریف لا حضور پاک گئے یہ 3 انہوں نے اب کہا آمین آمین آمین. ٹھیک ہے, اس میں والدین کے بارے میں اور پھر ایک میں اس لیے ٹائم کی مختصر ہونے کی وجہ سے میں اس میں کر رہا ہوں, ایک میں نے تب بیان کی اس میں 3 کو انہوں نے کہا آمین آمین آمین. تو اس میں انہوں نے جو ہماری موضوع سے ریلیٹڈ باتیں وہ میں نے بیان کی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے مگر اپنے بخشش نہ کروا سکے رب العالمین نے, جس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں وہ جس کی رات دن رحمتیں برستی ہیں, آسمان دنیا پر آ کر رات کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی مجھ سے چاہنے والا میں اس کو دے دوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں. تو یہ تو عام حالات کی باتیں کر رہا ہوں. تو رمضان المبارک کے بارے میں پھر آپ خود سوچ لیں عام حالات میں جو رات کو اسماء دنیا پہ آ کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں. اگر عام حالات میں یہ حالات ہیں تو رمضان المبارک کا مقدس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور ان کی جو ہے وہ کیا اس کا ٹھاٹھے مارتے جس طرح سمندر ہوتا ہے اور وہ بھی ہم مثال ٹھاٹھے مارتے سمندر کی بھی نہیں دے سکتے. کیوں کہ ہم اللہ کی رحمت کو کسی چیز کی کسی پیمانے سے ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے, اسکیل ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت کو ہم اس کو میجرمنٹ اس میں کام کر سکیں.